اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم نے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، امید ہے کہ آپ نے سنی ہوں گی اور اس پہ آپ نے غور و فکر بھی کیا ہوگا۔ سب سے لازمی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں تبدیلی لانا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پہلا قدم شادیوں سے ہونا چاہیے تاکہ ہم آہستہ آہستہ ایک کے بعد دیگرے ان مصیبتوں اور لعنتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں۔ ہماری زندگی تعمیری زندگی ہونی چاہیے، نہ کہ عیاشی کی زندگی، تخریبی زندگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کس وقت خوشحال زندگی گزار سکتا ہے؟ اس وقت کہ جب وہ گھر رکھتا ہو تو ایک گھر دوسروں کے لیے بھی خریدے، متوسط زندگی گزارتا ہو تو دوسروں کے لیے متوسط زندگی فراہم کرے۔ برادران عزیز اور میری پیاری بہنوں، جس طرح ہم مادی چیزوں کے محتاج ہیں، اسی طرح روحانی چیزوں کے لیے بھی ضرورت مند ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جسمانی اعتبار سے اپنی ضروریات کو پورا کریں اور ایک خوشحال زندگی گزاریں، لیکن اس سے زیادہ اہم ضرورت روحانی ہے۔ البتہ روحانی ضرورت کھانا پینا، اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھا شوہر نہیں ہے۔ ہماری روحانی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک مظلوم کی فریاد کو پہنچیں، ہم ایک فقیر کی فریاد کو پہنچیں، ہم کم از کم ایک سال میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی شادی کرا سکیں۔ جیسے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خود پیمن لگی چادر پہنتی تھی، لیکن بہت سی نئی چادریں دوسروں کو دے دیا کرتی تھی۔ مولا امیر المومنین خود پیمن لگا لباس پہنتے، لیکن اپنے غلام کو نیا لباس دیتے تھے۔ فدق کی جاگیر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھی، لیکن آپ کا پہن اونی دھاگے کا بنا ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ ایک تاجر اپنی بیوی کے ساتھ مرحوم آیت اللہ صدر کے پاس آیا۔ یہ تاجر آقا کی بیٹھک میں چلا گیا اور ان کی بیوی زنان خانے میں چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مرحوم صدر کی بیوی آئیں اور دروازہ کھولا۔ اس عورت نے دیکھا کپڑے معمولی قسم کے پہنے ہوئے، خیال کہ شاید نوکرانی ہوگی۔ پوچھا بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ بیگم صاحبہ سے کام ہے۔ آیت اللہ صدر کی بیوی بیچاری بے حد شرمائیں کہ میں تو خود بیگم ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں خود بیگم ہوں، بلکہ کہا نہیں ہے، یعنی کہ گھر میں نہیں ہے۔ تاجر کی بیوی چلی گئی۔ اتنے مرحوم آیت اللہ صدر گھر میں آئے، دیکھا کہ بیوی بہت ناراض ہیں۔ پوچھا آپ ناراض کیوں ہیں؟ کہا کہ فلاں تاجر کی بیوی آئی اور خیال کیا کہ میں نوکرانی ہوں، مجھ سے پوچھا بیگم کہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا بیگم نہیں ہے۔ آیت اللہ صدر نے اتنے پیار سے یہ عالی ترین جملہ کہا جو ایک مرجع تقلید ہیں۔ آیت اللہ صدر نے کہا آپ نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، آپ بیگم نہیں ہیں۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ مطلب یہ تھا کہ آپ میری بیوی ہیں، آپ کو یہ درجہ جو ہے نا کسی اور کو درجہ ملا ہی نہیں، یعنی بیگم اور خاتون کہلانے یہ حقدار تو وہ ہے جس کے چادر کے دو ٹکڑے ہیں، لیکن باغ فدق فقراء، غرباء اور ضعیفوں کے لیے وقف تھا۔ اس طرح آقا وہ نہیں ہے جو عیاشی کرے، بلکہ آقا وہ ہے جو کسی محتاج کی مدد کرے، کسی شخص کا قرضہ ادا کرا دے۔ بیگم وہ نہیں ہے جو اس محفل میں ایک لباس پہنے اور دوسری محفل میں دوسرا اور تیسری محفل میں تیسرا لباس پہنے۔ بیگم وہ نہیں ہے جو قیمتی چادر اوڑھ کر رکھے، بلکہ یہ تو اس کی شخصیت پر ضرب لگاتی ہے۔ پھر بیگم کون ہے؟ وہ ہے جو 4-5 چادریں رکھتی ہو، 4-5 لباس رکھتی ہو، ان میں سے ایک خود اپنے پاس رکھتی ہو، باقی 4 کو لڑکیوں عورتوں میں تقسیم کر دے، جو بغیر چادر کے گھر میں رہ رہی ہیں اور چادر خریدنے کی، لباس خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ چادر اور لباس اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیاہی نہیں جا سکتی ہیں۔ آئیے اللہ کی رضا کے لیے، اولاد کی خاطر، بہتر عاقبت کے لیے، اسلام کے لیے، امام زمانہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا ان باتوں پر غور و فکر کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ بحث کی سطح بہت اونچی ہے یا نیچی ہے۔ خداوندہ باقی باب الحبائج حضرت عباس علیہ السلام
ان کے واسطے سے جس نے قربانی دی، ہر قسم کا اثار دیا، خداوندہ ان کے واسطے سے جس نے پانی نہیں پیا، ابو عبداللہ الحسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے خدایا ہم سب کو جانثاری، فداکاری اور اثار کا جذبہ عنایت فرما دے۔ اب ہم آپ کے سامنے دوسری جو ایک تو شادی ہے، شادی کے بارے میں بتایا۔ اب جو آج کل کے مسائل ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ طلاق کا ہے، گھریلو اخلاق کا ہے، کہ اس کا سلسلہ آج گھر کے تقدس کے بارے میں، کہ تقدس کیسا ہونا چاہیے، گھر کا تقدس۔ قرآن پاک اور اہل بیت علیہ السلام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر جس میں محبت و الفت ہو، وہ گھر جس کے رہنے والے ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوں، وہ گھر جس کے رہنے والے نماز گزار اور روزہ دار ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہوں، وہ گھر کہ جس کے رہنے والے دعا کے ذریعے اللہ سے راز و نیاز رکھتے ہوں۔ اس قسم کا گھر اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا گھر ہے۔ خداوند عالم نے چاہا ہے کہ ایسے گھر عظمت ہوں، بابرکت ہوں، اہل آسمان کے لیے اس طرح سے چمکیں جس طرح ہمیں ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن اور معصومین علیہ السلام کے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر کے جس میں عداوت ہو، ناسازگاری ہو، وہ گھر جس میں نماز روزہ نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ گھر جس میں گناہ ہو، وہ کھنڈرات کی مانند ہیں، تاریک ہیں۔ یہ گھر مبارک نہیں ہیں۔ ایسے گھروں میں شیاطین کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ فرشتے ایسے گھروں سے نفرت کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرما رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ وہ قندیل ان گھروں میں روشن ہے جس کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ یعنی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کے لیے خدا نے چاہا ہے کہ وہ باعظمت ہوں۔ مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کو معنوی اعتبار سے اوپر لے جاتا ہے۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ یہ وہ گھر ہیں جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تسبیح کی جاتی ہے۔ یہ وہ گھر ہیں جس کے رہنے والے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ گھر کے جو اللہ کے نزدیک عظمت رکھتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہیں جن میں نماز پڑھی جاتی ہے، جن میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس گھر کے رہنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی گناہ نہیں کرتے۔ یہ آیت مجیدہ ظاہر کرتی ہے جس کے معنی، یعنی اللہ کہتا ہے کہ یہ گھر ایسا ہے جو مسجد اور مدرسے کی طرح مقدس ہے۔ کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ مقدس افراد اس گھر میں رہتے ہیں۔ اس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، نماز روزہ اس گھر میں ہے، وہاں پر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہ اختلاف نہیں ہے۔ اس کے ایک معنی باطنی بھی ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس سے تعویل کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو عظمت رکھتے ہیں، اور امام صادق لفظ بیوت کے معنی مٹی اور لکڑی کے بنائے ہوئے گھر سے نہیں لیتے، بلکہ بیوت کے معنی اپنے اجسام مقدسہ کے لیے ہیں، افراد کامل جیسے پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین ہیں۔ ایک مرتبہ قتادہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، امام کی جلالت سے مبہوت ہوئے اور امام علیہ السلام سے عرض کی، میں بہت سارے علماء کے پاس بیٹھ چکا ہوں اور ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، لیکن کسی وقت بھی مجھ پر اس قسم کی حالت طاری نہیں ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ کس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھے ہو؟ انت بین یدی بیوتا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تم ایسے گھروں کے سامنے ہو جنہیں اللہ نے بلند کیا اور اجازت دی ہے کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور لہو و لعب اور سودا خدا کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے۔
دوسرے معنی تعویلی ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام تو مفسر قرآن ہیں، ان کو تفسیر اور معنی کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن قرآن ایک ظاہر رکھتا ہے جو سب کے لیے حجت ہے، لیکن ایک باطن بھی رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق قرآن کے باطن سے استفادہ کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت مجیدہ کہتی ہے کہ وہ کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتے، افراد ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں کہ راحت ملے۔ اس طرح مرد محنت اور خدمت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس لیے کہ اس کے بچے مسلمان ہیں، وہ راحت سے رہ سکیں، آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ایسے گھر ہی ملائکہ کے یہاں بہت عظمت رکھتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہیں جو خداوند عالم کے خوشنودی کا مورد قرار پاتے ہیں اور ایک قسم کی عظمت رکھتے ہیں۔ ایسے گھر اسلام میں مقدس ہیں، عالم ملکوت میں مقدس ہیں، لیکن وہ گھر جن میں اختلاف ہے، بیوی شوہر کے ساتھ ناسازگار ہے، ایک دوسرے کی طرف سے مرد و عورت محبت اور الفت کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو آیت مجیدہ کے مطابق وہ گھر عظمت نہیں رکھتے۔ روایت اہل بیت کے مطابق برکت نہیں رکھتے۔ یہ گھر روایت کے مطابق شیاطین کے گھر ہیں، شیاطین ان گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ گھر جس کے رہنے والے بے نمازی ہیں، خدا کے ساتھ راز و نیاز اور دعا نہیں کرتے، خدا ترس نہیں ہے، قیامت سے نہیں ڈرتے، گناہ ان گھروں میں ہوتا رہتا ہے۔ قرآن اور روایات کی نظر میں وہ گھر تاریک ہیں، بس ان گھروں میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ایسے گھروں میں ملائکہ کے بجائے شیاطین آمد و رفت رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وہ گھر جس میں گناہ نہ ہو، گناہ کے بجائے خدا کی یاد ہو، مولا فرماتے ہیں پس یہ گھر مبارک ہے۔ ایک صالح انسان آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تربیت دیتا ہے، وہ مال جو اس گھر میں موجود ہے برکت رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کے گھر مبارک ہیں، اس لیے ان گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ شیاطین اس گھر کے قریب نہیں آتے، شیاطین اگر چاہیں تو بھی ان گھروں میں آمد و رفت نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ گھر جس میں گناہ ہوتا ہے، وہ گھر جس میں شیاطین کی آمد و رفت ہے، ملائکہ ایسے گھروں سے نفرت کرتے ہیں اور ایسے گھر برکت سے خالی ہوتے ہیں۔ جو بچے اس ماحول میں پرورش پاتے ہیں وہ مبارک نہیں ہو سکتے۔ سائنس اور نفسیات کے اعتبار سے اس بچے کی سعادت بہت مشکل کام ہے۔ جس گھر میں محبت اور الفت نہیں، اس گھر میں سوائے پریشانی اور اضطراب کے کچھ نہیں۔ لیکن بدبختی بچوں کے لیے ہے، یہ گھر بچوں کے لیے بھی زندان ہے، بے برکت۔ وہ گھر جس میں گناہ و اختلاف ہو، وہ گھر صلاحیتوں کا قاتل ہے، بچے کی استعداد کا قاتل ہے، بچے کی زندگی کو افسردہ بنا دیتا ہے، خود میاں بیوی کو بے استعداد بنا دیتا ہے، ان کی زندگی کو افسردہ بنا دیتا ہے۔ روایات کہتی ہیں اگر آپ اپنے گھر کو مقدس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں نماز، روزہ، اللہ کی یاد، دعا اور قرآن کا دوام ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مبارک ہو، اولاد آپ کے لیے مبارک ہو، مال آپ کے لیے مبارک ہو، تو چاہیے کہ آپ کا گھر گناہ کا گھر نہ ہو۔ یہ روایات بتاتی ہیں ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا گھر گناہ کا گھر ہے تو اس کے بابرکت ہونے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ تمہاری عمر اس گھر میں صرف ہوگی، اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے تمہارے لیے مبارک نہیں ہوں گے۔ ان روایات میں ایک جملہ سب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آپ آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں کس طرح چمکتے ہیں، بس وہ گھر جس میں یاد خدا ہو، وہ گھر جس میں گناہ نہ ہو، وہ گھر جس میں نماز، روزہ، دعا و قرآن ہو، یہ گھر ملائکہ کے لیے آسمان میں چمکتا ہے۔ ملائکہ ان گھروں کو دیکھتے ہیں، ان گھروں کو دیکھ کر لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک مشہور بات جو ان گھروں کے بارے میں ہے وہ روایت ہے، اور وہ روایت ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔